پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے کے اوپر خوشیاں منایا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا کا مال جمع کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں اس کے تحت نبی الاسلام کی پیدائش کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا فضل اور رحمت ملے، اور ایسا فضل جس پہ اللہ احسان جتا رہا ہے مومنین پر، تو اس کے ملنے پہ خوشی کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ آپ آیت کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں ہے، اسے آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں نبی الاسلام کی ذات کے بارے میں بھی، لیکن اس کا سٹارٹ یوں ہوتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی چیز آ گئی، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے، یعنی قرآن۔ اور پھر آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ تو جشن قرآن تو کوئی نہیں ہوتا، آج تک آپ نے سنا ہے جشن قرآن سال کے بعد منایا جاتا ہو؟ ہاں، جشن قرآن کی بجائے یہ کہا جاتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جشن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جشن قرآن بھی منائے، جشن میلاد بھی منائے، لیکن اس طریقے پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، جو مشکات میں بھی موجود ہے نفلی روزوں والے چیپٹر کے اندر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے پیر کے دن۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی وحی کا نزول بھی منڈے کو ہوا، یعنی منڈے کا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑا اہم ہے۔ پیدائش منڈے، ہجرت منڈے، وفات منڈے، اور نزول قرآن منڈے، اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں سر، ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ کے۔ ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام ہر منڈے اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے، وہ الگ سے حدیث ہے، اور یہ منڈے کے حوالے سے الگ سے حدیث موجود ہے۔ تو جشن میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھ لیں، جس طرح ہمارے یہ دعوت اسلامی والے جن کی پہلے سبز پکڑی تھی اور اب سفید ہو گئی ہے، تو یہ لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں باقاعدہ طور پہ نا، اور قیاس کرتے ہیں۔ اب یہ قیاس بڑی دور کا ہے، ہم فتویٰ کو نہیں لگاتے، لیکن کم از کم باقیوں سے یہ بہتر ہے۔ باقی جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو جو ڈول ڈمکے نظر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہوئے لوگ، وہ دعوت اسلامی کے لوگ نہیں ہوتے۔ ایٹ لیسٹ ان کے اندر اتنا ہے کہ انہوں نے خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا۔ تو وہ ایون آپ دیکھیں اتنی گرمیوں میں بھی ربیع الاول آیا ہوتا ہے، کئی بیچارے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے، جلوس میں بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ باقی یہ ماڈل بنانا، ماڈلز کے آگے کھڑے ہو کے دعائیں کرنا، پھر ان ماڈلز کو دیکھنے کے لیے مرد و عورت کا اختلاط ہونا، اس کو تو خود بریلوی مکتب کے لوگ بڑے علماء ناپسند کرتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب تو بہت زیادہ مخالفت اس کی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ کلچر ہے، بن چکا ہے، اب اس کے اوپر آپ کوئی قدغن لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں بجائے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کے آپ منڈے کا روزہ رکھیں۔ آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11 ربیع الاول منڈے کے دن آ رہی ہے، تو آپ منڈے کا روزہ رکھیں۔ چلے اگر ہر مہینے نہیں رکھ سکتے، ہر ویک نہیں رکھ سکتے، سال میں ایک دفعہ رکھ لیں، تو اس سنت پہ عمل کر لیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، پھر کس طریقے سے میلاد منائیں؟ تو ایسے میلاد منائیں، تو یہ سنت طریقہ ہو گیا۔
اب رہ گیا مروجہ جو طریقہ ہے، جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ، اور وہ عربیوں والے لباس پہنے ہوتے ہیں، لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں. آپ پنڈی میں تو چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن وہ پھر اس کے اوپر لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں قالین بھی نہیں بچھائے جاتے تھے مساجد میں، ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے، لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، مسجد کے محراب، مسجد کے مینار نہیں ہوتے تھے، تو یہ چیزیں بھی تو آپ نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نے دین کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کی ہے، دین کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے کی ہے. اصل دین اپنی جگہ ہے. یہ نہیں ہوا کہ لائٹنگ سے اور قالین بچھانے سے اور ایک ایئر کنڈیشن لگانے سے نماز کا طریقہ بدل گیا ہو، کہ قیام کی جگہ رکوع کرنا شروع کر دیں اور رکوع کی جگہ سجدہ اور سر جو ہے وہ ہاتھ میں باندھنا شروع کر دیں. وہ اصل دین اپنی جگہ پہ. آپ بھی منڈے کے دن کا روزہ رکھیں، اس روزے کو آپ کھجور سے افطار کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کے بعد آپ نے بریانی کھانی ہے، اگرچہ بریانی کا ثبوت نبی الاسلام کے زمانے میں نہیں ہے تو آپ کھائیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کھائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اصل اپنی جگہ موجود ہوگی. دین کی اصل اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، اس کو سپورٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں. جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے دین کی اصل کو اپنی جگہ رکھا ہے. یہ کتابیں صحابہ نے تو نہیں لکھی، لیکن انہوں نے احادیث کو جمع کیا، تو دین اصل میں اپنی جگہ پہ تھا. ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ دین اصلی جگہ پہ موجود ہے. یہ ایک طریقہ ہے. لوگ ہوائی جہاز پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک طریقہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر تسبیحات کو شمار کرنا، یہ ایک طریقہ ہے. لیکن تسبیحات وہی ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی، اور اس کی اصل ہے وہ حدیث صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا وبال سب کا جمع کر کے اس شخص پہ ہوگا، اور ان کا اپنا وبال بھی کم نہیں ہوگا.